ہوا یہ ہے کہ امت نے نا یہ حساسیت رکھ لیا جلسوں محفلوں میں، اللہ کا فضل ہے ہر جگہ ہی ہے، لیکن ہمیں نا اس حساسیت کو اپنے نجی اور ذاتی معاملات میں بھی تو لانا چاہیے نا۔ ایک طرف برادری کی بات ہو، دوسری طرف حضور کے دین کی بات ہو، تو مہندی والے دن برادری دی مننی ہے یا حضور دے دین دی مننی ہے؟ چھیتی بولی دا نا، اتنا ٹائم پہ نہیں نا لائی دا، کس کی ماننی ہے؟ تو نہیں کسی کی سمجھ میں آتا تو نہ ہے، اسے کہو یار ہمارا رشتہ بڑا حساس ہے۔ ہم دیکھو نا، بچے کی شادی ہوتی ہے تو دن طے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہو یار بات سنو، پھپھو کے بغیر نہیں کام چلے گا، پھپھی ناراض ہے، خوشیاں دوبالا کرنی ہے، جاؤ پھپھو کو منا کے لاؤ۔ سارے جاتے ہیں نا منانے کے لیے۔ چاچا ناراض ہو تو سارے جاتے ہیں نا، لو میں دعا منگنی تو آمین آکھنی۔ اللہ کرے کوئی ایک برادری دا سیانا دنہ تے بھی بولے اوے باجے نہ بجایا جی اللہ ناراض ہو جائے گا، آمین تے آکھو۔ اللہ کرے ایک حاجی نمازی صوفی درویش کمیٹی مسجد دی کمیٹی دا بندہ میلاد دی کمیٹی دا رکن کوئی ایک کدہ بچو بول پوے، آکھو بھئی کوئی بندہ بیبیاں دی مووی نہ بنائیو، کوئی عورتوں کی تصویریں نہ کھینچنا، اس لیے کہ ہم نے اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا شادی پہ، سارے جو راضی کر لیے ہم نے، تو یہ نہ ہو رب رسول ناراض ہو جائے، وہ کسی ایک کو تو بولنا چاہیے نا۔ لیکن کیا حساس رشتہ ہے ہمارا۔ دیکھو نا اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہتی ہے داڑھی رکھ، یہ کہتا ہے مینوں فلانے نے آخیا جے تیرا ٹائم نہیں، اور تیرا حساس رشتہ تو حضور کے ساتھ ہے، ادھر ادھر تو کیوں دیکھتا ہے؟ صحابہ کی غلامی نبی پاک، اس لیے انہوں نے مزیدار زندگی گزاری، مزیدار، ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں، جو کریم نے فرما دیا، جب کریم نے فرما دیا، جس حال میں فرما دیا، انہوں نے زندگیاں گزار دی، لگا دی، ان کے سینوں میں حضور کا پیار تھا تو وہ رچا ہوا تھا۔ ہم نا نعروں والی محبت کرتے ہیں، کبھی اس محبت کا رنگ اصلی ہو جائے نا، یعنی جتنے ذوق سے محفلوں میں نعرے ہوتے ہیں، آنسو ہوتے ہیں، دیکھو نا گھر میں کبھی بیٹھے آرام کرتے رات کو باپ جو رو پڑے، بچے اٹھ کے آ گئے، اماں جی ابا جی نو کی گل ہے؟ اماں کے پتر جاؤ تواڈے والی گل نہیں، او ابا اماں جی دسو کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تے اسی مداوا کے اماں کے پتر تمہارے والی بات نہیں، جاؤ۔ بچوں نے اصرار کر کے کہا کہ ہمارا ابا سیانا بیانا بندہ ہے، ہم نے کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا، کیوں رو رہا ہے والد؟ تو پھر ماں بھی روئے اور رو کے کہ پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ اب جو اثر ہوگا نا بچے پہ، اب جو گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے، میں نے ایک دفعہ نا جمعہ پڑھایا، دیکھیں بڑی بڑی خوبصورت باتیں ادیبوں نے لکھی، شاعروں نے بڑا بڑا عمدہ کلام کیا، خطباء نے بڑی بڑی اعلیٰ باتیں کی، بڑا کچھ ہوا، لیکن سادے بندے بھی کبھی کبھی مزہ دیتے ہیں، سادے بندے بھی۔ میں جمعے کی نماز میں مدینہ شریف کے فضائل بیان کر رہا تھا، خطبہ جمعہ میں، نماز مکمل ہوئی تو ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے، ایک صاحب کہنے لگے 2 منٹ کو علیحدگی میں بات کرنی تھی، بات تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ چلا گیا، تو میرا ہاتھ پکڑے اور بات کرنے سے پہلے کھل کے روئے، بات ہی نہ ہو نوجوان سے۔ میں نے اسے کہا یار بیلیا کی پریشانی گل دس؟ کہنے لگا پیر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا سی۔ میں کہ یار حوصلہ کر، مسئلہ پوچھ۔ اس نے 2-4 دفعہ جب رو کے کہا نا، میں نے تسلی دی، کوئی 10 منٹ لگ گئے، میں نے کہا ہوا کیا ہے، کون سا ایسا مسئلہ پریشانی والا ہے؟ مینوں آکھن لگا پیر صاحب دسو دھارے پیسے لے کے عمرے تے ٹر جائیدا ہے، ادھار چک کے عمرہ ہو جاتا ہے؟ جب اس نے یہ بات کی تو وہ تو رو ہی رہا تھا، میں بھی رو ہی پڑا۔ میں نے کہا یار قربان جاؤں، مطلب تیرا جو انداز ہے نا یہ تو کہیں اور نکل گئی ہے بات۔ پھر اللہ نے کچھ سبب لگایا، اسباب پیدا ہو گئے، بندہ چلا گیا، بات یاد رہ گئی۔ اپنے دلوں میں محبت کے عملی جذبات، جناب فلانا کدھر ہے، ادھر موبائل دیکھ رہا ہے، فلانا کدھر ہے، وہ جی فلانی جگہ روٹی کھا رہا ہے، فلاں آدمی کدھر ہے، فلاں جگہ گپ شپ کر رہا ہے، کاش کانوں میں آواز ٹکرائے، او فلاں صاحب کدھر ہے، کہتے نہیں نہیں وہ نہیں مل سکتے، بھئی کام تھا ہے کدھر،
وہ کہیں وہ کونے میں بیٹھ کے مدینے والے پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے. یہ آواز بھی تو آنی چاہیے نا, یہ بھی تو کہیں سے نکلنی چاہیے. اس کے لیے بھی تو ہمیں ٹائم سیٹ کرنا چاہیے نا, کچھ اوقات طے کرنے چاہیے نا. صحابہ کا حضور سے پیار, امت کا نبی پاک سے پیار, حضور کے ساتھ وابستگی, قلبی تعلق, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کے دلوں میں ادب کے, احترام کے جذبات, ان کی کیفیات حضور کے لیے. ایک تو یہ کہ نبی پاک سے پیار کریں, اس کا عملی اظہار یہ کہ درود و سلام ہو, سنت شریعت پر عمل ہو, ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی بات کی اہمیت ہو. اور دو تین باتیں اور عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں. کسی بندے سے محبت ہو نا تو محبت کے کچھ ثمرات بھی ہوتے ہیں. اگر حضور سے پیار ہو نا تو پھر حضور کے ہر صحابی سے بھی پیار ہوگا. اگر حضور سے پیار ہو تو اہل بیت نبوت سے بھی پیار ہوگا. اگر حضور سے پیار ہو تو نبی پاک کی ازواج پاک سے بھی پیار ہوگا. جو قرآن حضور پہ آیا اس سے بھی پیار ہوگا. تعلیمات دین سے بھی محبت ہوگی. اور اگر حضور سے پیار ہوگا نا تو پھر حضور کی امت سے بھی پیار ہوگا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سیلاب والوں کو شام کی روٹی نہ ملے اور دوسری طرف لوگ بڑے بہترین ہوٹلوں میں روٹی کھا رہے ہیں. یہ ہوگا نہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے, ایک جسم کی طرح. جس طرح ایک جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہو تو سب پریشان نہیں ہو جاتا جسم. لیکن نا آپ کے پیر کی انگلی کو, چلے ہاتھ کی انگلی کو تکلیف ہو یا زخم ہو گیا, اب یہ جسم کا حصہ ہے نا, تو کبھی دماغ نے کہا دفع کرو انگلی کا مسئلہ میرا تو نہیں نا. اس نے کبھی کہا یہاں دماغ کہتا ہو کہ میں تو اتنے پیسے زیادہ لوں گا چونکہ سلاب جو آیا ہے. انگلی کو تکلیف ہو تو دماغ محنت کرتا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگی, پلان کرتا ہے. زبان بولتی ہے, کسی ڈاکٹر کا ٹائم لیتی ہے, پیر چل کے جاتے ہیں. انگلی کو تکلیف ہے, ڈاکٹر نے پرہیز بتا دی. اب پیٹ یہ نہیں کہتا کہ دوا کرو انگلی کا مسئلہ ہے, میں کیوں پرہیز کروں, میں تو کھاؤں پیوں گا. وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو ڈاکٹر منع کرتا ہے, چونکہ جسم کا حصہ ہے. یاد رکھنا حضور نے فرمایا میری ساری امت ایک جسم کی طرح ہے. ایک کو تکلیف ہو تو سارے پریشان ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ سیلاب میں تکلیف میں ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے چیزیں مہنگی کرنی ہے. ایک تکلیف میں ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے موج کرنی ہے. حضور کی امت سے پیار, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے پیار, حضور کے دین سے پیار, یہ مدارس دینیہ سے پیار, طلباء سے پیار. ہم لوگوں نے نا پیچھے کر دیا طلباء کو. وہ کیا بات ہے اسکول والے بچوں کی, کیسے وہ جناب تیار شیار ہو کے, کیسے ان کی فیسیں. اور یہ بچے, میں تو خیر اپنے مدرسے سے بچیاں نو ختم تے نہیں کرتا, اور نہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ جی وہ دیکھ سچ بیاہ سی تے وہ ود گئی ہے تے ہن تسی منگا لو. ایک نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ وہ جی دیکھاں دو ود گئیاں نے, برات آئی سی تسی سد لو. میں کہ تو سانو کی سمجھنے, تو روٹی تک ہی نہیں ہونی جڑی اساں کھا بھی چڑی ہے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں. سانو کی لگے کسی اور دے نال. تو نے ہمیں کیا سمجھا بچی روٹی کھاتے؟ یہ رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں. یہ تو دنیا کی وہ واحد قوم ہے کہ سند اور ڈگری تو کب جا کے ملے گی, 8-10 سال کے بعد. یہ پہلے دن جب گھر سے نکلتے ہیں, پہلے دن تو حضور فرماتے ہیں رب کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں آ کے. تو میں اکثر علماء اور طلباء سے بھی کہتا ہوں کمزور نہ نظر آیا کرو, ایسے کسی احساس کا شکار نہ ہوا کرو. تم تو وہ لوگ ہو جن کی شانیں اللہ رسول نے بتائی ہیں. ایسے پریشان ہونا, پیچھے ہٹنا, اور ذرا صرف کسی کا روپ دیکھ کے پریشان ہو جانا, اس سے باہر آئے, کسی احساس کا شکار نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, نبی پاک کی غلامی, حضور کا پیار. میں آپ سے عرض کروں, یہ جو مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا, یہ ایمان کو مزیدار کر دیتی ہے, یہ لطف دیتی ہے زندگی کا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر انسان کوئی کام محبت سے کرے تو کام سوکھا بھی ہو جاتا ہے, مزیدار بھی ہو جاتا ہے. دیکھو نا, آپ نے ایک صاحب کو بلا لیا, کہا جناب فیصلہ باد تقریر کرانی ہے یا نعت پڑھانی ہے. اب وہ اللہ معاف کرے بندہ ہے فیسوں والا, جو پہلے طے کرتا ہے. گل ہوگی فیصلہ باد دی,
اب وہ طے ہو گیا 30,000 تو تسا انہوں آکھیا ابھی یہ کتنے کلومیٹر ہے جی فیصل آباد سے؟ یہ تو بہت ہی ہے، تھوڑا کٹ کر لو، چلو یہ تو زیادہ لمبا ہو جائے، یہ تو پھر انہیں ڈبل کر لینے تھے۔ چلو میں کوئی مثال دینے لگا تھا، چلے اس کو فیصل آباد بتایا آپ نے، بعد میں آپ نے کہا کہ 70 کلومیٹر یا 50 آگے جانا ہے، اس آکھا جی میں پھر 10 اور لینا جی، آپ نے دے دیا۔ اب جلسہ رکھا ہوا تھا، وہ اگر اڑ گیا وہاں آ کے فیصل آباد تو دے دیے پیسے آپ نے، لیکن میں صحیح کہتا ہوں نہ اسے بات کرنے کا مزہ آئے گا نہ آپ کو سننے کا آئے گا، اسے بھی نہیں آئے گا، کیونکہ دیہڑی اور چیز کا نام ہے، دینداری اور چیز کا نام ہے، ان دونوں میں فرق ہے، اسے بھی لطف نہیں آئے۔ نعت خواہ نے کہا میں نے 40 لینا ہے، فیصل آباد کا طے کیا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں آگے جانا ہے تو ان میں 50 لینا ہے، دے دیا آپ نے، محفل تو نہیں خراب کرنی تھی، لیکن نہ اسے مزہ آیا نہ آپ کو مزہ آیا۔ لیکن ایک بندے کا جذبہ ہے، ایک کا شوق ہے، وہ کہتا ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، وہ اس کا یہ ذوق ہے۔ آپ نے کہا تھا فیصل آباد، پھر کہا نہیں 50-60 کلومیٹر آگے جانا ہے، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، یہ جتھوں جتھوں گڈی لنگے گی میرے ایماندار ہون دی جگہ گواہی دے گی، یہ تو مزہ ہے۔ آپ جب حضور سے پیار کرتے